حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جو میری حفاظت میں ہوں گے حشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، میرے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک شخص وہ ہے او خافنی فی مقام، جو کسی بھی لمحے پہ اللہ سے ڈر کر کے کوئی کام نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، کہیں پھنس گئے، بارش شروع ہو گئی، غار نے پناہ لی، اور بارش کے زور میں ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آئی اور غار کے دہانے پہ جم گئی۔ بہت زور لگایا، وہ ہٹی نہیں، تو طے کیا اپنے اپنے اعمال دیکھو، جن اعمال کو اچھا سمجھو اس کے حوالے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو پھر ایک نے دعا کی کہ اللہ، میری ایک رشتے کی بہن تھی، بہت حسین و جمیل تھی، میری نیت خراب تھی، وہ میرے پاس قرض لینے آئی، میں نے بعض گندی باتوں کی شرطیں رکھی، مجبوری تھی، وہ تیار ہو گئی، اور پھر آخری لمحے پہ کہتی ہے اللہ سے ڈرو، مہر مت توڑو مگر حق کے ساتھ۔ کہ میں ڈر گیا، اور جب ڈرا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس طرح سے تینوں کے اعمال کے حوالے سے راستہ کھل گیا اور تینوں باہر چلے آئے۔ اسی کو ہمارے اردو میں غیرت بھی کہتے ہیں، آدمی کو غیرت آ جاتی ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا، ان کے استاد تھے مولانا میر حسن، بڑے اہم آدمی تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب علامہ اقبال کو سر کا لقب دیا برطانوی حکومت نے، کہا بھائی ہم نہیں لیں گے، پہلے میرے استاد کو دو جن کا مجھ پر احسان ہے۔ وائسرائے نے کہا تمہارا ورک ہے، کتابیں لکھی تم نے، تمہارے استاد کا کوئی ورک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ہوں، میرے استاد نے مجھ کو بنایا ہے، تو ان کو شمس العلماء کا لقب ملا۔ وہ جس معیار کا ہوتا ہے اس کو ویسی حیا آتی ہے۔ تو میں بتایا کہ اللہ کو حیا آتی ہے تو کسی کو واپس نہیں کرتا، بوڑھوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی حیا کا ایک معیار ہونا چاہیے، شرعی معیار ہونا چاہیے۔ کسی سے مانگنے میں، کسی سے کہنے میں جھکنا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اب آپ بولتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ کہہ رہے ہو، حیا کی بات ہے۔ حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہیں کہیں ایمان کے ہم پلہ ہے۔ اور اگر آپ احادیث نبویہ پڑھیں تو مختلف انداز سے حیا کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، حیا کے تعلق سے مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں، مگر ستم یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو بے حیائیوں میں اس حد تک مشغول کر رکھا ہے کہ حیا کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ آپ پوچھیں یہ کیسے؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے سے
غلاظت کا ٹوکرا چلا جائے ہماری اور آپ کی ناک میں بدبو آئے گی، ہم ناک پہ رومال رکھ لیں گے. لیکن آج سے 50 سال پہلے عام رواج تھا کہ انسان سلادہ ڈھوتا تھا، اس کے ناک میں بو نہیں آتی تھی. کیوں؟ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا. انسان جب گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، جب انسان معصیت سے قریب ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی حیا چھنتی ہے. حدیث میں ہے نا کہ اذا لم تستح فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں جو چاہو سو کرو، پھر جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. وہ ضمیر جو انسان کو کچوکے لگاتا ہے، وہ ضمیر جو انسان کو بیدار کرتا رہتا ہے، وہ ضمیر جو انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اس میں اپنی زندگی کی رمق موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر انابت ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، توبہ ہوتی ہے تو وہ روتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، توبہ کی بات، رونے کی بات. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روز فجر کی جماعت چھوٹ گئی، تو وہ آئے ہیں مسجد میں، جماعت ہو چکی تھی. اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنی گریوزاری کی، اس سے پہر تک مسجد ہی بیٹھے رہے، نکلے ہی نہیں. روتے رہے کہ میری جماعت چھوٹ گئی. اب غور کیجئے، یہ احساس کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. آپ سب جانتے ہیں عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. پڑھی 2 رکعت. پوچھا کسی نے، حضرت عائشہ نے پوچھا، فرمایا کہ ظہر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھی میری، تو میں نے پڑھی. آپ مسئلہ مت پوچھیے گا، یہ نبی کا معاملہ ہے. آپ مدتوں پڑھتے رہے اس کو، اور پورے اہتمام سے آپ پڑھتے رہے اس کو. تو جب انسان توبہ کرتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی زندگی میں جان آتی ہے، اسے زیادہ استقامت نصیب ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اعتدال پسندی آتی ہے. وہ افراط سے بچتا ہے، وہ تفریط سے بچتا ہے. کیونکہ حیا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر حیا ایک طرف انسان کو برائی کے چھوڑنے پہ آمادہ کرتی ہے، تو دوسری طرف صاحب حق کو حق دلواتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے حیا کے اوپر کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، احادیث سے اس کے مفہوم کو نکالا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حیا کا کام یہ بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلاتی ہے. تو اللہ کا حق یہ ہے اس کی عبادت کی جائے. حیا بندے کو اللہ کی عبادت پہ آمادہ کرتی ہے. حیا صاحب حیا کو روکتی ہے، اس سے ملو مت. حیا انسان کو غلط راستے پہ چلنے سے روک دیتی ہے، غلط جگہوں پہ جانے سے روک دیتی ہے. حیا کا کام یہ ہے کہ انسان ان جگہوں کو نہ دیکھے جو اس کے لیے جائز نہیں. وہ چاہے کسی کا جسم ہو، چاہے کچھ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت ہو جو کسی کے چھپے ہوئے اعضاء کو دیکھتا ہو. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، فرماتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں. آپ سوچیں زندہ ہونے میں بڑا فائدہ ہے؟ نہیں. جن لوگوں نے موت کو سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مردے سے یہ کہا جائے کہ تم کو دنیا میں بھیج دیا جائے، زندگی چاہیے، تو وہ سوال کرے گا پھر موت آئے گی؟ وہ کہے گا ہاں آئے گی، کہ پھر مت بھیجو.
ایک بار موت کا کرب جھیل لیا ہے، دوبارہ موت کا کرب جھیلنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے. یہ ہے موت. انہوں نے کہا کہ 3 بار کرب جھیلنا مجھ کو گوارا ہے اس بات سے کہ کوئی میرے چھپے اعضاء کو دیکھے یا میں کسی کو چھپے اعضاء کو دیکھوں. یہ بہت دور کی بات نہیں ہے. مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن تھا. انہوں نے پورا اہتمام برتا کہ وہ اعضاء کوئی دیکھ نہ سکے. اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء حکیم کے ہاتھ میں ہاتھ اپنی نبض نہیں دے رہی تھی کہ غیر میری نبض دیکھے گا. مولانا آزاد کی بیگم، اسی عہد کی بات ہے، مولانا آزاد کا انتقال سن 58 میں ہوا ہے. ان کی بیگم زلیخا بیگم فون کی گھنٹی بجتی تھی، اٹھاتی نہیں تھی کہ غیر مرد بول رہا ہوگا. ایسی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جب بیاہ کر کے آئی ہیں تو جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے اس دن لوگوں نے جانا کہ غسل دیا جا رہا ہے ان کو، ورنہ کسی نے ان کے غسل کو دیکھا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں. آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے ارے سب پرانے زمانے کی باتیں نہیں، یہ حیا کی باتیں ہیں. خواتین اپنے کپڑوں کو چھپاتی تھی. یاد کر لیجئے، حیا وہ چیز ہے جو خواتین کے کپڑوں کا اہتمام ہوتا تھا. اودھ کے علاقے میں کپڑے دھلتے تھے دھوبی، لیکن خواتین کے کپڑے گھروں میں دھلے جاتے تھے. خواتین کی آواز باہر جاتی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں حیا کے دائرے میں ہیں. یہ سب حیا کا معیار ہے. ایک اچھا سماج اس لیے خواتین کی باتیں باہر کی نہیں جاتی، ان کی باتیں گھر ہی میں رہتی ہیں، ان کی باتیں پردے میں کی جاتی ہیں. آپ ضرور کہہ سکتے ہیں مجھ سے کہ امام شافعی کی کے استادوں میں خواتین تھیں، میں تردید نہیں کروں گا، لیکن پڑھنے والے ہم اور آپ نہیں تھے، امام شافعی تھے. یاد کر لیجیے، وہ حیا اور شرم اور عفت کے جس مقام پر تھے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ان کی پاک دامنی، ان کا نظام فکر، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، شریعت سے معنی کا استخراج. جب قلب صحیح ہوتا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہدایت ملتی ہے. جب قلب ٹیڑھا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی. قرآن پڑھیے اور علماء کے اجتہادات دیکھیے. حیرت ہوتی ہے کہ اس آیت سے یہ مفہوم انہوں نے نکالا کیسے. یہ خدا کی توفیق تھی. ان میں دینداری تھی، ان میں ایمان تھا، ان میں حیات تھی، ان میں سچائی تھی، ان میں دین کی طلب تھی. یہ ساری چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. امام شافعی نے ایک بار اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ چیزیں یاد نہیں رہتی. خود انہوں نے نظم کیا ہے، شکوت الی وکیعین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے اپنے استاد وکی سے کہا کہ چیزیں یاد نہیں رہتی تو کہا گناہ چھوڑ دو. آپ غور کیجیے، اگر آج ہم کہیں کہ امام شافعی کو استاد نے کہا تھا گناہ مت کرو، ہم گنہگار ہیں، ہم گندے ہیں، ہم برے ہیں، تو جن برائیوں میں مبتلا ہیں ہمارا ذہن ادھر ہی جائے گا. کہ امام شافعی بھی اسی انداز کے تھے. نعوذ باللہ. حسنات الابرار سیئاتہم، اہل حق کی، اللہ والوں کی نیکیاں بھی برائی بن جاتی ہے ذرا سے جذبے سے، ذرا سے انداز سے، اور برائیاں بھی اچھائی بن جاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی ہے اور وہ مچلتے اینٹتے چلے ہیں تو انہوں نے فرمایا حضور نے کہ دیکھو یہ چال اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس وقت ابو دجانہ کی چال ایسی ہے کہ اللہ کو اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی چال ہی نہیں ہے. میرے عزیزو،
ہمیشہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حلال روزی، حلال ذرائع آمدنی، صحیح ماحول جہاں گناہ کا گزر کم سے کم ہو، وہاں ایمان پرورش پاتا ہے، وہاں ایمان کی تربیت ہوتی ہے، اور وہیں اسی کے ساتھ حیا پھلتی اور پھولتی ہے۔ پیدائشی طور پر انسان صاحب حیا ہے۔ ابھی آپ کسی کے بدن پہ جھٹکا دیں تو فوراً ہاتھ ڈال دے گا، چھپا لے گا، یہ حیا ہے، یہ انسان کی فطری حیا ہے۔ لیکن انسان کا ماحول، اس کے احباب، اس کے ہم نشین، اس کی مجلسیں اسے برائیوں پر آمادہ کرتی ہیں، اس کو حوصلہ دیتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ایک تو عمومی طور پہ گناہ کو برا کہا ہے، لیکن وہ گناہ بدترین گناہ ہیں جو کھلے عام کیے جائیں، جن کا تذکرہ کیا جائے۔ گناہ میں اتنی کشش ہے، ایک کا گناہ سن کر دوسرے میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک کی عبادت دیکھ کر ہم میں آپ میں حوصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ مولانا شمیم کی تہجد دیکھ کر ہم میں تہجد حوصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی ہم تو سوچتے ہیں ہمارا جگہ دیجیے گا فجر میں، لیکن ایک عیاش تباہ کی عیاشی کہانی سن کر طبیعتوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ وہی خفت النار بالشہوات، انسان اس راہ پہ چلتا ہے، انسان کو چلنا ہے نیکی کی راہ پہ، انسان کو چلنا ہے خیر کی راہ پر، انسان کو چلنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤ یہ راہ پر، اصحاب رسول کی راہ پر، اس راہ پر جس پہ فاطمہ الزہرا چلی تھی، اس راہ پر جس میں حضرت عائشہ چلی تھی، اس راہ پر جس میں خدیجہ الکبریٰ چلی تھی، وہ راہ جو رسول کی بیویوں کی ہے، وہ مسلمان خواتین کی راہ ہے۔ وہ راہ جو اللہ کے رسول کے اصحاب کی ہے، وہ عام مسلمانوں کی راہ ہے۔ ہمیں رسول کا اتباع کرنا ہے، اور رسول کے طریقے کے مطابق ہم کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح سے جسم پر لباس ہوتا ہے، ظاہری لباس، ویسے ہی جسم کا معنوی لباس حیا ہے۔ اگر ایک بار حیا کی قبا پھاڑ ڈالی جائے یا تار تار کر دی جائے تو پھر انسان کی بے حیائی عالم آشکارا ہو جائے گی۔ پھر انسان وہ سب کچھ کرے گا جو کتے، خنزیر اور دیگر جانور کرتے ہیں۔ پھر بتاؤ کہ انسان میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ انسان جس کے اوپر شریعت کا بوجھ رکھا گیا ہے، وہ انسان جو مسلمان بن کر کے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو آگے بڑھانے اور پھیلانے والا ہے، وہ انسان اگر جانوروں کی سطح پر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ انسان کی جس طرح سے یہ ظلم ہوگا انسان کے اوپر کہ بدن کا لباس اتار لیا جائے، ویسے ہی ظلم ہوگا انسان کے اوپر اس کی حیا کا زیور چھین لیا جائے، اس سے حیا لے لی جائے۔ میرے عزیزو، ایمان اور کفر کے درمیان ایک سرحد ہے، وہ سرحد کبھی نماز بنتی ہے اور سرحد کبھی حیا بنتی ہے۔ حیا کفر میں قدم رکھنے سے انسان کو روکتی ہے۔ حیا کے ذریعے نہ جانے تاریخ میں کتنے کارنامے دنیا میں انجام پائے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ حیا کی بات بتاؤں میں آپ کو، حیا کہاں کہاں آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز ملی 50 وقتوں کی، اللہ کے پاس سے چلے، راستے موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ 50 وقت کی تمہاری امت نہیں کر پائے گی، جاؤ کم کرا کے لاؤ۔ اس طرح سے وہ کم کراتے کراتے 5 پہ آئے۔
جب آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ کتنی رہی؟ کہنے 5. کہنے جاؤ میری قوم سے 2 وقت کی نہیں ہو سکی. حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا اللہ کے پاس. مجھے امید ہے کہ میری امت اس کا لحاظ کرے گی. یہ اللہ نے اپنی امت پر اعتماد فرمایا ہے. اور وہی نماز جو 5 وقتہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے فواحش سے اور منکرات سے. اگر میں نماز پڑھوں اور برائیاں مبتلا رہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نماز غلط ہے، آپ یہ سمجھیں اور واقعہ بھی یہی ہے ابھی میری نماز اس معیار کی نہیں ہوئی ہے جس کے باعث میں گناہوں سے رک سکوں. ابھی میرا گناہ نماز پر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے فیض سے، ان کے ختم نبوت کی وجہ سے حیا کو قائم رکھے. ہر مسلمان خاتون اور مرد کا دیور حیا بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات و خواتین، یہ تھے بھیونڈی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان مقرر جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ، جو ہمیں حیا و شرم اسلام کا مزاج اس موضوع پر گراں قدر خطاب سے نواز رہے تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ تادیر رکھے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ آپ مستقبل کے ہمارے پروگراموں میں بھی شریک ہو کر اسی طرح تمام ناظرین کو، تمام سامعین اور سامعات کو اپنے گراں قدر بیانات سے استفادہ کا موقع دے سکیں. اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ اس مجلس میں، اس اجلاس میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں ہمیں اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر میں اپنے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اپنے مقرر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے کہے ہوئے بیانات میں جو بھی باتیں تھیں حیا و شرم کے تعلق سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.